اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے کی دعا اور مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ اے اللہ، اس دن میرے لیے اپنی وسیع رحمت سے بھرپور حصہ مقرر فرما، اور اس مہینے میں مجھے اپنی چمکتی ہوئی اور روشن دلیلوں کی طرف ہدایت فرما، اور اپنی جامع خوشنودی کی طرف میری رہنمائی فرما، اپنی محبت کے واسطے سے اے مشتاقوں کی امید۔ خدایا، اس دن میرے لیے اپنی وسیع رحمت، اس 9ویں روزے کی دعا میں پہلی درخواست یہ ہے کہ خدایا اپنی وسیع رحمت سے مجھے بھرپور حصہ عطا فرما۔ یقیناً اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور یہ وسیع ہونا وضاحتی قید ہے، نہ کہ تحدیدی، یعنی اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی اور ہر چیز پر محیط ہے۔ خدا کی خاص اور عام رحمت، دو قسم کی رحمتیں۔ اللہ کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے، ان کا وجود ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ میں تو سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز کو محیط ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت تمام کائنات کو محیط ہے اور تمام کائنات پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تمام مخلوقات اللہ کی رحمت کے تحت ہیں۔ اگر انسان مومن ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، لیکن اگر کافر اور مشرک ہو تو دنیا میں تو اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، لیکن آخرت میں نہیں۔ رحمان اور رحیم اللہ کے دو نام ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ اللہ کی عام رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور خاص رحمت بھی اس میں شامل ہے۔ عام رحمت وہ ہے جو اللہ ہر مخلوق پر کرتا ہے، ہر وقت ہر مخلوق پر فیض فرما رہا ہے۔ ان کا وجود ہی اللہ کی رحمت ہے، یعنی ان کا ہونا اس کائنات میں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر وہ چیز جو ان کو وجود میں لاتی ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ کی رحمت ختم ہو جائے تو ان کا وجود ختم ہو جائے۔ اس رحمت میں سب شریک ہے، مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، زندیق ہے، دہریہ ہے، کوئی بھی ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو اپنی مصلحت کے مطابق مختار بنایا ہے، اگر وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے تو آخرت کی سعادت حاصل کرے گا، اور اگر نہ عمل کرے تو آخرت کی سعادت اس کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آخرت میں رحمت کافروں سے منقطع ہو جاتی ہے۔ کیوں منقطع ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے خود کو رحمت کے مستحق ہونے سے باہر کر لیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آخرت کا ثواب صرف اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ جو شخص اپنے اختیار سے ایمان نہیں لاتا اس کو آخرت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ شقاوت اور بدبختی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اسی لیے اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں، خدایا اپنی وسیع رحمت میں سے ہمارے لیے بہت زیادہ اور بھرپور حصہ مقرر فرما، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اپنی وسیع رحمت میں شامل فرما۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وَهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ۔ اب جو ہے ہدایت کی درخواست ہے۔ براہین جمع برہان ہے۔ برہان کا مطلب ہے دلیل، نشانی، علامت۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دلیل، حجت اور واضح نشانیوں کے ذریعے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور کتاب، سنت اور دیگر دلائل
جو اللہ کے وجود اور اس کی تمام صفات کمالیہ پر دلالت کرتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے، خدایا مجھے ہدایت فرما تاکہ تیری دلیلوں اور نشانیوں کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کروں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ۔ ناصیہ سے مراد کیا ہے؟ ناصیہ کا مطلب ہے پیشانی کے بال۔ پہلے زمانے میں یہ روایت تھا کہ جب کسی کو مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار بنانا ہوتا تھا تو اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر کھینچتے تھے۔ جیسے گھوڑے کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچتے ہیں تو وہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ انسان کو بھی جب کسی جگہ لے جانا ہوتا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچتے تھے تب وہ مکمل طور پر تسلیم ہو جاتا تھا۔ پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں ہونا کنایا ہے اس بات سے کہ اس پر مکمل تسلط حاصل ہے اور وہ اس کے اختیار میں ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بضری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی۔ اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری ناصیہ ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، یعنی میں اسی کے قبضہ قدرت میں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے ما من دابت الا وخذ بناصیتہا، کوئی بھی جاندار نہیں جس کی ناصیہ اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ما من دابت الا هو آخذ بناصیتہا، یعنی تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور سب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ان پر مسلط ہے، اللہ کی رضا تمام خیرات کا مجموعہ۔ دوسرے دن کی دعا میں ہم کہتے ہیں خدایا میرے لیے اپنی رضا کی طرف راستہ کھول۔ یہاں کہتے ہیں وخذ بناصیتی، میری ناصیہ کو پکڑ، یعنی میری پیشانی کے بالوں کو، اور مجھے اپنی رضا کی طرف کھینچ۔ دعا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تیری عزت رحمت کا بھرپور حصہ مجھے نصیب ہو اور تیری دلیلوں اور نشانیوں کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کروں۔ خدایا چاہتا ہوں کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی رضا کی طرف لے جائے تاکہ میں تیری رضا اور تسلیم کے مقام پر پہنچ سکوں۔ مرضاتک الجامعہ، یعنی تیری رضا اور وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر تمام خیرات جمع ہو جاتی ہیں اور اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی تمام خیرات اور سعادتیں تیری رضا میں ہیں، تمام خیرات تیری رضا میں پوشیدہ ہے۔ لہذا بے محبت کا یا عمل المشتاقین، یعنی اپنی محبت اور دوستی کے واسطے سے جو تو نے اپنے بندوں کے ساتھ رکھی ہے، محبت کی ہے، محبت کرتا ہے، رکھتا ہے محبت، تجھے قسم دیتا ہوں اور تھامتا ہوں اے مشتاقوں کی امید، اے وہ ذات جس کی ملاقات کی آرزو ہر مشتاق کو ہے اور ہر چاہنے والے کو ہے، یہ درخواست اور طلب مجھے عطا فرما جو اس کے حصول کا مشتاق ہو۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس دعا کے فیض اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی رحمت واسعہ کا وسیع حصہ جو ہے اور بہترین حصہ ہمیں قرار دے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔